مسلمہ کذاب، حقیقی نام مسلمہ بن حبیب، عرب میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ہی نبوت کے مدعی کے طور پر سامنے آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں یہ معاملہ جیسے تیسے چلتا رہا۔ مسلمہ نے آپ کو مکتوب بھی لکھا اور اپنی نبوت میں شریک کرنے کو کہا، جسے آپ نے یکسر مسترد کیا اور اس کا علمی رد کر کے اسے کذاب ثابت کیا۔ آپ کے وصال کے بعد خلیفہ اول ابو بکر صدیق کے دور میں جب مسلمان دیگر مرتدین کے خاتمے میں مصروف تھے، اس دوران مسلمہ اپنا دعویٰ نبوت عام کرنے میں مصروف رہا اور اس نے اتنی طاقت حاصل کر لی تھی کہ اس کا 40,000 کا لشکر یمامہ کی وادیوں میں پھیل گیا۔ اس نے باقاعدہ خلافت کی عملداری کو چیلنج کیا اور بغاوت پر اتر آیا اور اپنی نبوت نہ ماننے والوں کو قتل کرنا شروع کر دیا۔ چنانچہ اس کی سرکوبی ناگزیر ہو گئی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمہ کے مقابلے کے لیے اکرمہ بن ابی جہل کو یمامہ کی طرف روانہ کیا اور اکرمہ کی مدد کے لیے شرجیل کو بھی روانہ کیا۔ شرجیل کے پہنچنے سے قبل ہی اکرمہ نے لڑائی کا آغاز کر دیا، لیکن انہیں شکست ہوئی۔ اس عرصہ میں شرجیل بھی مدد کو آ پہنچے، لیکن دشمن کی قوت بہت بڑھ چکی تھی۔ مسلمہ کی نبوت کی تائید بنی حنیفہ نے بھی کی۔ اس وقت ان کا بہت زور تھا۔ شرجیل نے بھی پہنچتے ہی دشمن سے مقابلہ شروع کر دیا، لیکن کامیابی نہ ہوئی۔ اس عرصہ میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیگر مرتدین سے نپٹ چکے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں اکرمہ اور شرجیل کی مدد کے لیے یمامہ کی طرف رخ کرنے کا حکم دیا۔ خالد بن ولید اپنا لشکر لے کر یمامہ کی طرف روانہ ہوئے۔ مسلمہ بھی خالد کی روانگی کی اطلاع سن کر مقابلے کی تیاریوں میں مصروف ہوا اور یمامہ سے باہر صف آرائی کی۔ مسلمانوں کے لشکر کی تعداد 13,000 تھی۔ فریقین میں نہایت سخت مقابلہ ہوا۔ پہلا مقابلہ بنو حنیفہ سے ہوا۔ اسلامی لشکر نے اس دلیری سے مقابلہ کیا کہ بنو حنیفہ بدحواس ہو کر بھاگ نکلے اور مسلمہ کے باقی آدمی ایک ایک کر کے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوجوں کا نشانہ بنتے رہے۔ جب مسلمہ نے لڑائی کی یہ صورتحال دیکھی تو وہ اپنے فوجیوں کے ساتھ جان بچا کر بھاگ نکلا اور میدان جنگ سے کچھ دور ایک باغ میں پناہ لی، لیکن مسلمانوں کو تو اس فتنے کو جڑ سے اکھاڑنا تھا۔ اس لیے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باغ کا محاصرہ کر لیا۔ باغ کی دیوار اتنی اونچی تھی کہ اس کو کوئی بھی پار نہیں کر سکتا تھا۔ اس وقت ایک صحابی حضرت زید بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا، میں یہ دیوار پار کر کے تمہارے لیے دروازے کو کھول دوں گا اگر تم میرے لیے ایک اونچی سیڑھی بنا دو۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ راضی ہو گئے۔ اگلے دن حضرت زید بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیڑھی کے ساتھ باغ میں اتر گئے۔ تب مسلمہ کذاب نے اپنے فوجیوں کو حکم دیا کہ اس کو قتل کر دو۔ تب اس کے فوجیوں نے حضرت زید بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ لڑائی شروع کر دی۔ لڑائی میں حضرت زید بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کندھا کٹ گیا، پھر بھی انہوں نے دروازے کو کھول دیا۔ ادھر مسلمان صف بندی کر چکے تھے۔ مسلمان اندر داخل ہونا شروع ہو گئے اور ایک دفعہ پھر گھمسان کی جنگ شروع ہو گئی۔ اچانک حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیزہ لے کر مسلمہ کو پکارنے لگے، یا عدود اللہ، اور مسلمہ پر پھینک دیا، مگر اس کے محافظوں نے ڈھال بن کر اس کو بچا لیا۔ اس وقت اس کے محافظ غیر حتمی طور پر اسے چھوڑ کے چلے گئے۔
پھر اسے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل واشی بن حرب جو مسلمان ہو چکے تھے نے ایسا نیزہ مارا کہ مسلمہ وہیں ڈیر ہو گیا۔ اس طرح اس نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کا کفارہ ادا کیا۔ اس کے لشکر کے نصف آدمی مارے گئے۔ تقریباً یمامہ کے ہر گھر میں صف ماتم بچھ گئی۔ جنگ کے خاتمے کے بعد حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اہل یمامہ سے صلح کر لی۔ یہ جنگ جنگ یمامہ کے نام سے جانی جاتی ہے۔